السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان احمد آپ سے مخاطب ہے اور معصوم شاہ والا سیریز چل رہی ہے، اور عید مبارک آپ لوگوں کو۔ امید ہے کہ عید اچھی گزر رہی ہوگی۔ آج ہم تھوڑا سا شارٹ کریں گے آج کا سیشن بیکاز آف عید، تو ہوپ فلی مے بی ہاف این آور 35 منٹس انشاءاللہ۔ باقی ٹائم آپ عید کی خوشیوں میں لگائیے گا۔ اچھا جناب، تو بات کیا ہو رہی تھی کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ معصوم شاہ کی جو ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس میں ظرف کی بات بھی ہوئی، اور ہم بات کر رہے تھے کہ اب ہم نے ڈیولپ کرنا ہے عائشہ ان کی بیگم صاحبہ کا ویژن، اور کوڈ ڈیولپ کرنا ہے، اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر عائشہ کے اندر، ان کی بیگم کے اندر یہ صفات آئیں گی تو بیکاز آف دوز ایٹریبیوٹس وہ ٹرانسفر ہوں گی بچوں میں، اور وہی صفات جو ہیں ہیلپ کریں گی عائشہ کو کہ شی ول بیکم بیٹر ڈاٹر ان لا۔ تو انویسٹمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بتائیے کہ جو لاسٹ سیشن ہوا تھا اس میں کوئی کویشچن ہے آپ کے ذہنوں میں؟ الحمدللہ وہ ریسرچ تو ہو گئی ہمارے پاس کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام والا جو واقعہ تھا وہ ہمارے لوگوں نے ہمیں بھجوایا ہے کہ یہ واقعہ اس میں ہے الرحیق المختوم میں، جو کہ ایک بہت ہی مستند کتاب ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ چوکر بدل دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنی بہو سے کہ میسج دیجیے گا کس کو؟ اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو وہ تو ماشاءاللہ سے ریفرنس ہمارے پاس آ گیا۔ جو لوگ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ہیں ان کو وہ مل گئے، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ٹو ایوری بڈی۔ اچھا، جو لوگ واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہیں، آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ اس میں آ جائیں۔ آپ میڈم شزا رانا صاحبہ کو کہہ دیں، ان کو میسج کر دیں تو آپ کو اس گروپ میں ڈال دیں گے وہ۔ تو میڈم شزا رانا صاحبہ کا جو نمبر ہے وہ لوگوں کو تو یاد ہی ہو گیا ہوگا، تو پلیز وہ لکھ دیجیے گا۔ اچھا جناب، تو میرا نام سلیمان احمد ہے، اور جو ہے ہم معصوم شاہ سیریز کے ٹاکس کر رہے ہیں، جس میں معصوم شاہ جو ہیں ایک وہ ہیں فکٹیشیس کیریکٹر ہیں جن کی فیملی ہے، کام ہے، سب کچھ ہے، اور ہم ان کے چیلنجز کو ایڈریس کر رہے ہیں اور ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت جو ہے نا اب معصوم شاہ کی بیگم صاحبہ کی طرف اب ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا کہتے ہیں، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ میچورٹی جو ہے، میری رائے ہے، ٹھیک ہے، میری رائے یہ ہے کہ میچورٹی کے اندر 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ ایک کور ہوتا ہے وچ از واٹ؟ آئیڈیالوجی، الٹیمیٹ پرپز وچ از کہ وائی ڈو یو ایگزسٹ، الٹیمیٹ ویژن کہ آپ لانگ ٹرم میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اینڈ پرپز آف دا ویژن، صحیح ہے؟ تو یہ کور ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کمپیٹنس، وچ از
نالج، اسکلز اینڈ ابیلٹیز. اور تھرڈ جو ڈائمینشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر ٹریٹس، ہماری صفات. کریج ہے، جنروسٹی ہے، فورگیونیس ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، صبر ہے، قناعت ہے، زہد ہے، توکل ہے، تقوی ہے. یہ سارے کے سارے کیریکٹر ٹریٹس ہیں. ٹھیک ہے. میری رائے ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس اس کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ کور جو ہے، کور عارف سلیم صاحب، یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے تقریباً اراؤنڈ 50% انٹو میچورٹی. اور کمپیٹنس، میری رائے ہے، آئی کین بی رانگ آلسو، کمپیٹنس تقریباً کنٹریبیوٹ کرتا ہے 20%، اور کیریکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے اراؤنڈ 30%. And there is a lot of interaction between these dimensions. وہ انشاءاللہ جب آپ انفلوئنس ورک شاپ میں آئیں گے جو ہم لانچ کرنے والے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، خبیب شاہد صاحب، جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ نہ تو وہ کور ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ پوچھ لیں کسی سے کہ پوچھیں کہ جی آپ کا الٹیمیٹ پرپز کیا ہے، وائی ڈو یو ایگزسٹ. اکثر لوگ کنفیوزڈ ہیں. آپ پوچھیں کہ واٹ از یور ویژن، لانگ ٹرم ویژن، الٹیمیٹ ویژن کیا، اکثر لوگوں کو نہیں پتا. آپ پوچھیں کہ پرپز آف ویژن، کنفیوزڈ ہیں لوگ، کیونکہ ایجوکیشنل سسٹم تو یہ ڈیولپ ہی نہیں کر رہا. آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایجوکیشنل سسٹم بڑا خراب ہے. آئی ایم سوری سر، یہ گلوبل ایجوکیشنل سسٹم کی مصیبت ہے، یہ پاکستان کی مصیبت نہیں ہے. ہماری کوچنگ میں ایک ریسنٹلی خاتون آ رہی ہیں، شی از اے فرینچ، تو میں نام نہیں بتاؤں گا تو پلیز گیس کرنے کی کوشش مت کریں. ایک فرینچ خاتون ہے، یو نو، بورن اینڈ براٹ اپ ان فرانس، ایجوکیٹڈ ان انگلینڈ، highly educated, mashallah, coming from a very well-to-do family. southern فرانس میں بہت خوبصورت شہر ہے، چھوٹا سا، اس میں she lives. اور ان کے کسی دوست نے ہمیں ریکمینڈ کیا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں. پیرنٹس جو ہیں they are Italians who migrated to France. تو یہ جو خاتون ہے، یہ تو شی از دی ایپیٹوم آف یورپ. مطلب اس سے زیادہ یورپین کون ہو سکتا ہے، جو کہ ویلدی فیملی ہے، خود بھی ویلدی خاتون ہے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں اور ملٹی لنگول ہیں. شی اسپیکس فرینچ اینڈ انگلش اور جو ہے فارسی. ان کو میں نے یہ سوال لکھ لیے، بھیجوایا کہ جی آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ان کا جواب دیں. تو وہ تو پاکستان میں نہیں پڑھی ہوئی نا، وہ تو پاکستانی اسکول میں نہیں ہے نا بھائی. وہ شی واز کنفیوزڈ. انہوں نے مجھے یہ کہا اگلے سیشن میں کہ نمبر ون، I have never ever asked myself and I actually did not understand the questions. پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ مطلب ہے ان کویسچنس کا، تو مجھے کہنے لگے اوکے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ دا کویسچن، ڈو یو وانٹ می ٹو ٹرائی اگین. میں نے کہا ہاں، بائی نیکسٹ ویک ٹرائی اگین. تو اس لیے پلیز یہ جو ہمارے بہت سے لوگ بے چینی میں پاکستان کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں، پاکستان میں برائیاں ہیں، ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا بہت برا حال ہے، آئی انڈرسٹینڈ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا حال بہت ہی کوئی اچھا ہے. جو کریٹیکل کویسچنز ہیں وہ تو باقی ایجوکیشنل سسٹم میں ہی دے رہے. ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ نے
اپنے لیے بہت اچھا سسٹم بنا لیا, ہمیں کوئی بری چیز دے دی, وہ خود کنفیوزڈ ہیں اینڈ دے ہیو پاسڈ آن دیٹ کنفیوژن ٹو اس. اب ہمارے اس گروپ میں بہت سے علماء کرام بھی ہیں. میرا مدارس کا بہت ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے, بہت زیادہ. اور پاکستان کے بہت سے علاقوں میں میں چھوٹے بڑے مدارس میں گیا ہوں, وہاں ٹھہرا ہوں. تبلیغ جماعت کے ساتھ بھی میں ٹریول کیا ہے, میرا ریلیف کا کام بھی مجھے لے کے گیا ہے. میں ہمارے کچھ آرفنس تھے تاجکستان سے جو پورے پاکستان کے مدارس میں اسکیٹرڈ تھے, تو میں کراچی سے شروع کرتا تھا ڈرائیو, اور میں ایک ایک مدرسوں میں جو کرتے 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 میں جاتا تھا آل دا وے ٹو ہری پور, پشاور, توبہ ٹیک سنگھ, شہداد پور, اور سندھ کے بہت ہی ریموٹ ایریاز میں, تو وہاں جانا, وہاں رکنا, وہاں سارا. تو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے مدارس کا بھی کوئی نظام نہیں ہے, وہ بھی بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں. اگر عصری تعلیم والے اسٹرگل کر رہے ہیں تو مدارس والے بھی بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں. وہاں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے لوگوں کو بہت سی چیزوں میں. تو ہم بوتھ اینڈ سے ہٹ ہو رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں سارے. تو اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو اسکولز ہیں, ہمارے جو مدارس بھی ہیں, تو اسکولز کیا فوکس کرتے ہیں؟ ایون ان کمپیٹنس جس میں نالج, اسکلز اینڈ ایبلٹیز ہیں, وہ نالج کچھ مل جاتی ہیں, کچھ اسکلز مل جاتی ہیں, ایبلٹیز میں وہ بھی کمزور ہیں. ایک ایلیمنٹ, 2-3 ایلیمنٹس پہ کام ہوتا ہے, وہ جو کہ ویسے ہی 20% میچورٹی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. کیریکٹر ڈیولپمنٹ از آلموسٹ زیرو, forget about it. آپ پوچھ بھی لیں گے نا کسی بچے سے کہ جی یہ بتاؤ کہ تم ڈیفائن کرو اعلیٰ ظرفی, تم ڈیفائن کرو کہ جو ہے, پوچھیں آپ اسے, پوچھیں کبر کیا ہے, ایروگنس کیا ہے, they will not know. آپ پوچھیں کہ عجب کیا ہے, they will not know. آپ پوچھیں کہ کبر اور عجب میں کیا ڈفرینس ہے, they will not know. اگر یہ چیزیں سیکھنی ہوتی تو ہم بھی تو اسی ایجوکیشنل سسٹم سے نکلے نا, ہم بھی سیکھ لیتے. ہم کو تو بھی نہیں پتا چلا. I did very well in this educational system. پھر آپ اسکول کے بچوں سے پوچھیں بھائی تمہارا الٹیمیٹ پرپز کیا ہے, ویژن کیا ہے, پرپز آف ویژن کیا ہے, they have no clue. وہ فرینچ لڑکی کو نہیں پتا, تو ان بچوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یار؟ ایک ویلدی فرینچ لڑکی گوئنگ ٹو سم آف دا بیسٹ فرینچ اسکولز اینڈ دین گوئنگ ٹو ویری ون آف دا بیسٹ برٹش یونیورسٹی, اس کو نہیں پتا. تو کیریکٹر تو گیا, کور بھی گیا. ہاں مدارس میں تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ کیریکٹر تو وہاں بھی بہت کم ہوتا ہے لیکن کم. وہاں یہ اچھی چیز ہے کہ اچھے مدارس کے اندر جو ٹیچرز ہیں وہ بہت ہائی کیریکٹر کے ہوتے ہیں بہت سارے, تو ان سے ٹرانسفر ہوتا ہے کافی. تو ڈیفینیٹلی مدارس کے پاس ایک ایج ہے. پھر اس کے بعد ادھر آ جائیں تو یہاں کم از کم ان کو آئیڈیالوجی اور کلیئرٹی تو ہوتی ہے, ویژن یہاں بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی ہمارے ایجوکیشنل سسٹمز پر, مدارس پہ تنقید کرنا چاہتا ہوں. میری تنقید کرنا مقصد نہیں, مقصد یہ کہ دس از دا ریالٹی, لیٹس سی واٹ وی کین ڈو. ان لائٹ آف دس ریالٹی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, ہمیں وہ گیپ فل کرنا پڑے گا. بس بچے کو مدرسہ بھیج کر, اسکول بھیج کر اگر آپ ریلیکس ہو گئے تو اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہے. اٹس ناٹ گونا ورک, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ماشاء اللہ میرے 11 اسکول میں ہم نے بچوں کو بھیجا ہے, اسلامک اسکول, ریگولر اسکولز, مدارس. 2 بیٹے میرے ماشاء اللہ, ایک حافظ بن چکا ہے, ایک حفظ کر رہا ہے. یہ ہمیں تو, اور ماشاء اللہ ساتھ آپ ہوم اسکولنگ سب کچھ ہم کر چکے ہیں. تو ہمیں کرنا پڑے گا کام. اچھا جی, ہیونگ سیڈ دس,
تو سب سے پہلے تو عائشہ صاحبہ کا شروع کریں گے ہم کور سے. تو کیا کریں گے, معصوم شاہ صاحب ان سے بات کریں گے, اور کور کے اوپر ہمارا یعنی آئیڈیالوجی الٹیمیٹ پرپز پہ پورا سیشن ہو چکا ہے, وہ ریکارڈ ہو چکا ہے. تو وہ کیا کریں گے کہ وہ عائشہ کو بٹھائیں گے اور کہیں بھائی یہ سیشن دیکھو اور بتاؤ واٹ یو انڈرسٹینڈ. پھر عائشہ صاحبہ کی تو ایک کوچ بھی ہیں, ہے نا, میڈم مدیحہ مسعود صاحبہ, ریممبر, بھول گئے شاید, ہماری بیگم صاحبہ کوچ ہے نا ان کی, عائشہ کی. تو ظاہر بات ہے وہ بھی ڈیولپ کر رہی ہیں ان کو لیول کے اوپر. اب جو ہے عائشہ صاحبہ کا اب ڈیولپ ہونا ہے ویژن, الٹیمیٹ ویژن. تو عائشہ صاحبہ کی کوچ ان سے پوچھتی ہیں کہ بھئی بتاؤ آپ واٹ آر دا تھنگز دیٹ فیسنیٹ یو, موٹیویٹ یو, کیا چیز آپ کو لگتی ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا ویژن بناؤں. تو وہ کہتی ہیں کہ جی کوئی ایگزامپل دیں میڈم مدیحہ مسعود. تو وہ ایگزامپل دیتی ہیں کہ ایگزامپل کیا دیتی ہیں کہ بھی فار ایگزامپل ڈاکٹر باری خان صاحب نے ہاسپٹل بنا لیا, فار ایگزامپل ڈاکٹر شامل اشرف صاحب نے چلڈرن کینسر ہاسپٹل بنایا, ہے نا, فار ایگزامپل ڈاکٹر امجد ساقی صاحب نے اخوت بنائی which has currently become the world's largest interest free micro finance institution, یہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ جو وداؤٹ انٹرسٹ لونز دیتا ہے, اور لاکھوں لوگوں کو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ پاورٹی سے نکال چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر چند لوگوں نے مل کر یہ ہے نا سول ہاسپٹل کے اندر برن سینٹر بنایا. اینڈ اور ایک صاحب کو میں جانتا ہوں پرسنلی جو اس میں بہت ایکٹیو ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ فیروز صاحب, جو افروز فارما کے اونر ہیں, ویری ویری نائس پرسن ماشاءاللہ. تو وہ بڑے ایکٹیو ہیں اس کے ساتھ. چلو یہ بہت بڑا کام ہو گیا کہ برن وکٹمز کو وہاں مل جاتی ہے ہیلپ. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل بنایا ماشاءاللہ. تو اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کے جن کے پاس بڑے ویژنس تھے, انہوں نے اس پہ کام کیا, محنت کی, اینڈ دے میڈ اے ڈفرنس, رائٹ. دا سٹیزنز فاؤنڈیشن, اسکول بنائے انہوں نے بہت سارے, ایری فاؤنڈیشن, اب جو ہے ماشاءاللہ وہ چیپا ایمبولینس سروس ہے. تو یہ کام ہو رہا ہے نا, بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اور جو ہماری محترمہ عائشہ صاحبہ ہیں انہوں نے وہ سارے ٹاکس بھی سن لی ہیں ہماری, جس میں بڑا ویژن کیوں ہونا چاہیے, پرپز آف ویژن کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ ساری چیزیں شی انڈرسٹینڈز دا بیسکس. تو وہی کہتی ہیں کہ میں یہ فیل کرتی ہوں, عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں اسکول جا رہی تھی, کالج جا رہی تھی, تو میں نے کبھی, مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ماں کیسے بننا ہے, اس کے کیا انٹرکسیز ہیں. مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں, جو تھوڑا بہت امی نے بتا دیا تھا, لیکن کوئی میں نے کورس نہیں پڑھا تھا مدرہڈ کے اوپر, ریزنگ اے چائلڈ سائیکالوجی, یو نو, چلڈرنز نیوٹریشن, ڈسپلننگ چلڈرن, پیرنٹنگ.
working with difficult kids, managing twins, managing triplets. بھائی ٹرپلٹس ہو گئے تو کیا کریں گے؟ کیا ٹرپلٹس ہوں گے تو پھر جا کے کوئی کورس کریں گے کہ ٹرپلٹس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ایک ساتھ 3 بچے ہو سکتے ہیں نا؟ ہمارے دوست تھے آرلنگٹن ٹیکسس کے امام تھے، تو ان کے ٹرپلٹس ہو گئے ماشاء اللہ. تو کیا کریں گے آپ؟ مینیج کرنا پڑے گا نا. بٹ آر یو ٹرینڈ؟ یعنی دنیا یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ہر کام سیکھا جاتا ہے پھر کیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جائیں اور کینچی لے کر ہاتھ میں کینچی پکڑیں اور باربر بن جائیں، نائی بن جائیں اور لوگوں کے بال کاٹنے لگیں؟ بھائی لوگوں کے بال کاٹنے کے لیے ٹریننگ لینی ضروری ہے، گاڑی چلانے کی ٹریننگ لینی ضروری ہے، جہاز اڑانے کی ٹریننگ لینی ضروری ہے، میکینک بننے کے لیے ٹریننگ لینی ضروری ہے. جب میں سب سے پہلی دفعہ اسکوبا ڈائیونگ کرنے گیا آئی تھنک ملیشیا میں، ایون دو میں بچپن سے سوئمنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں بہت زبردست سوئمر نہیں ہوں، لیٹ می ٹیل یو دیٹ، یہ کہانی نہ شروع کہیں کوئی چلا دے. میں ایک ایوریج سوئمر ہوں پلیز، ٹھیک ہے. کوئی اچھا بہت اچھا نہیں تھا سوئمر ہمارے ہاؤس میں، مجھ سے بہتر شاید اندھوں میں کانا راجا تھے ہم، اس لیے ہم سوئمنگ ٹیم کیپٹن بھی رہے ایبٹوا پبلک اسکول میں اپنے ہاؤس ٹیم کے، اور پوری زندگی میں نے سوئمنگ کی ہے، سمندروں میں بھی کی ہے. لیکن جب میں اسکوبا ڈائیونگ کرنے گیا تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں ٹرین کیا. دیر واز سم ٹائم دیٹ دے ٹرین کہ اس طرح سے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، سائن لینگویج سکھائی، اس کا مطلب اوپر جانا ہے، اس کا مطلب نیچے جانا ہے، اس کا مطلب ایوری تھنگ از اوکے. جب یہ ہر دنیا کا کام جو ہے وہ ٹریننگ سے آتا ہے، تو یہ ماں بننا جو ہے یہ کون سی ایک ایسی چیز ہے ایکسیپشنل کہ جو بغیر ٹریننگ کی ہوگی؟ پہلے جو ہے نا سچویشن ڈفرینٹ تھی. پہلے زمانے میں لڑکیوں کا ٹائم بہت زیادہ ایجوکیشن میں اتنا نہیں لگتا تھا. اکثر بچیاں جو تھیں دے یوز ٹو بی ہوم اسکولڈ، اساتذہ آتے تھے گھروں میں پڑھایا کرتے تھے اور بہترین پڑھاتے تھے، عربی اور فارسی اور تاریخ اور فقہ اور حدیث، سمجھے نا، جغرافیہ، حساب، یہ گھروں میں آگے پڑھاتے تھے نا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جو گھر میں بچیاں ہوتی تھیں دے ور گیٹنگ ٹرینڈ ان مدرہڈ فرام دیئر مدرز اینڈ آل آف دیٹ. دیر واز اے لاٹ آف کنڈیشننگ گوئنگ آن. چونکہ یہ بچیاں گھر میں رہتی تھیں اور گھروں میں بچے بہت ہوتے تھے. آپ پوچھ لیں اپنے پر دادا سے، پر نانا سے، دادا سے، کتنے بچے ہوتے تھے؟ 8 9 10 11 12. اب جو اتنے بچے ہوں گے تو جو بچیاں بڑی ہوتی تھیں تو انہیں چھوٹے بچوں کو سنبھالنا پڑتا تھا. اور اپنے بچے نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے جو چچا کے بچے بھی ہوتے تھے، پھوپھی کے بچے بھی ہوتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور پھر محلے کے بچے بھی ہوتے تھے. آپ جا کے دیکھیں ذرا، آج بھی گاؤں میں چلے جائیں یہی ہوتا ہے. اٹس اے ہول سرکس. وہ جو بچی ہے وہ گھر میں ہی پریکٹس کرتے 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 she would learn so many things. بائی دا ٹائم جناب شادی ہوئی تو بالکل ہاتھ صاف ہو چکا اس کا. اب یہ بات بتا رہا ہوں آپ ماشاء اللہ بولیے گا. اب ہوا یہ کہ ہمارا سب سے بڑا بیٹا جو ہے سیف الاسلام، ہی از 22 رائٹ. اب ہوا کیا کہ وہ تھوڑا بڑا تھا. اب جناب بچے آنے لگے، آ رہے ہیں 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th. بھائی کیا ہوگا؟ اب وہ بیچارہ تو بچے سنبھالنے لگا شروع سے. تو کرتے 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 اتنے اس نے اپنے بھائی بہنوں کو سنبھالا ہے ماشاء اللہ کہ ہی از سو گڈ ود ٹیکنگ کیئر آف کڈس، کیونکہ اس کی پریکٹس ہو گئی.
اگر سحر الاسلام لڑکی ہوتی تو بہت ہی زبردست ماں بند کے نکل آتی، اس لیے کہ اس کو پریکٹس ہو رہی تھی، لیکن اب وہ نہیں ہے. اب بچیاں اسکول جا رہی ہیں، ٹیوشن پہ جا رہی ہیں، وہی پریشر ہے، ڈائناسور کے سارے ڈفرینٹ کیٹیگریز یاد کرنی ہیں ماشاء اللہ سے. سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا یاد کرنا ہے، امریکن سول وار میں کیا ہوا یاد کرنا ہے، فرینچ ریولوشن میں کیا مصیبت ہوئی یاد کرنا ہے، سمجھے نا. اور جناب وہ کیمسٹری کی بہت ایڈوانس چیزیں یاد کرنی ہیں، ایڈوانس فزکس کے اندر ایک مصیبت یاد کرنی. شی ڈزنٹ ہیو دیٹ ٹائم. گھروں میں جو وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی فیملیز ہیں، 1 2 3، پھر چوتھی بلی. وہ بیچاری لڑکی کو تو موقع ہی نہیں مل رہا نا. تو جب اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی اور پھر اس کو مدرہڈ ملے گی، ہوگا ہنگامہ، اور ہو رہا ہے. پیپل دے آر ناٹ ایبل ٹو مینیج. وہ جو ہے بچوں کو مار رہے ہیں، کوئی عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں. مجھے جو خبریں آ رہی ہیں، جو لوگ کوچنگ میں آتے ہیں، ٹریننگ میں بتاتے ہیں کہ جی وہ تو میری بیگم مارتی ہیں بچوں کو، اب وہ 3 سال کے بچے پٹ رہے ہیں. بھائی آپ تو ٹرامیٹائز کر دیں گے، بٹ یو آر ڈسٹرائنگ دیٹ چائلڈ. کیونکہ وہ سنبھال نہیں پا رہی لڑکی، وہ ماں کو سمجھ نہیں آ کیا کرنا، تو مارو پکڑ کے تھڑ. یہ تو تباہ و برباد ہو رہے ہیں بچے، اس لیے کہ دیٹس ناٹ دا وے ٹو ہینڈل کڈس. ہم نے بھی شروع میں بہت غلطیاں کی، اللہ معاف کرے. اللہ کا شکر ہے یہ زیادہ بچے تھے تو آہستہ آہستہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا. تو جب شروع میں غلطیاں کی تو بعد والوں میں بہتری ہو گئی. تو یہ بات کہہ رہی ہیں کون؟ عائشہ. عائشہ کی جو فیلنگز ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا ہے. دوسرا عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ دیکھیں میں نے تو یہ بھی نہیں سیکھا تھا کہ ہسبینڈ کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو اسی لیے شروع میں تو معصوم شاہ صاحب کے ہماری بہت لڑائی رہا کرتی تھی، وہ سمجھ نہیں آتے تھے، ان کو میں سمجھ نہیں آتی تھی. ملٹیپل ٹائم میں روٹ کے گھر چلی گئی اور پھر وہ منا کے لے آئے، پھر میں ناراض ہو گئی، بعد اور جھگڑا ہو جاتا تھا. تو بھائی کیا ہمارے اسکولز میں کوئی ہسبینڈ مینجمنٹ کورس ہے؟ بتائیں نا. نہ وائف مینجمنٹ کورس ہے، نہ ہسبینڈ مینجمنٹ کورس. کہیں کوئی کورس ہے دا ڈفرنس ان سائیکالوجی بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، ڈفرینسز کو کیسے کور کرنا ہے، یہ ہے. نیگوسیشن اسکلس کا کورس ہے کسی اسکول کے اندر؟ آئی ڈونٹ نو. ہوگا تو مجھے بتا دیجیے گا، کسی اسکول میں ہونا چاہیے. نیگوسیشن کا رول نمبر 1 یہ ہے، نیگوشیٹ آن دا اسٹینڈرڈز بفور نیگوشیٹنگ آن دا سبسٹینس. جو اسٹینڈرڈز ہیں عبد الوہاب شیخ صاحب، اس کو پہلے سیٹل کریں. کن اسٹینڈرڈ سے نیگوسیشن ہوگی، اس کے بعد سبسٹینس کے اوپر نیگوسیشن شروع کریں. کیا یہ رول پڑھایا جاتا ہے ہماری لڑکیوں کو؟ اس لیے میرجز کے اندر مصیبت، اس لیے پیرنٹنگ کے اندر مشکل. بچوں کو تانے دیتے ہیں پیرنٹس، وہ تو بچوں کو ویسے تانے توڑ دیتے ہیں، اس لیے کسی نے ٹریننگ نہیں کیا نا کہ بھائی بچوں کو تانے نہیں دینا چاہیے. بچوں کو خیر غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، نہیں کم از کم یہ پتہ تو ہونا چاہیے نہیں غلطی ہے. تانے نہیں دینا چاہیے، مارنا کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، سمجھے نا. انڈر ویری ایکسٹریم کنڈیشنز پرمیشن اسلام بھی دے دیتا ہے، لیکن اتنی سخت کنڈیشن پر پرمیشن ملتی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے. میری کلاس میں لڑکی تھی، میں لفظ میں پڑھا رہا تھا، بچی تھی ہماری کلاس میں. وہ آئی میرے پاس ایک دن، کہ لفظ والوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ
آفس آورز رکھنا پڑے گا تاکہ اسٹوڈنٹس آ کر کویشچنس کر سکیں. ٹھیک ہے. وہ آئی, شی واز سو ڈسٹربڈ, اسٹریسڈ آؤٹ, رو رہی تھی. میں کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کل سر میں نے کل رات جو ہے چیزیں توڑی ہیں, میں نے برتن توڑے ہیں, I don't want to live, I'm fed up with this life. اس طرح کی باتیں کر رہی تھی. ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں مجھے. اچھا میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے سوچا کہ اللہ یہ تو بہت ہی ڈسٹرب ہے, اللہ رحم کرے کوئی ایسا کچھ ہو نہ جائے. میں کہا کیا ہو گیا بتاؤ. میں کہا کام ڈاؤن, ٹیل می واٹ ہیپن, لیٹس سی واٹ وی کین ڈو. اس نے اپنی ایک بڑی غمگین کہانی سنائی. اس نے کہا کہ میرے پیرنٹس بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس میں تھے جب میں پیدا ہوئی تھی, اور وہ نہیں, میں پھر بھائی بہن اور ہو گئے, وہ مینیج نہیں کر پائے تھے, تو انہوں نے مجھ کو میری نانی کے پاس بھجوا دیا. نانی نے مجھے بڑا کیا, اور بڑی ہو گئی تو میرے پیرنٹس بھی ویل آف بہتر ہو گئے, تو میں واپس چلی گئی. اور جب میں نانی کے پاس تھی تو وہاں ڈیفیکلٹ تھا, میں مس کرتی تھی گھر والوں کو, جو بھی ایشوز تھے کچھ. تو کہنے لگی کہ 2 دن پہلے یہ ہوا کہ ایسے باتیں ہونے لگی, تو اس نے ماں کے ساتھ بحث ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے کیوں مجھے نانی کے پاس بھجوا دیا تھا, آپ نے کیوں مجھے اپنے پاس نہیں رکھا, میں وہاں بہت پریشان رہی, میں الگ رہی, دور رہی, اس طرح کہنے لگی. تمہارے کہا ہم نہیں رکھ سکتے تھے تم کو نا, ہم نہیں افورڈ کر پا رہے تھے, ہم نہیں کر سکتے تھے, اس لیے ہم نے تمہیں بھیج دیا. یہ لڑکی نے کہا کہ جب آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے مجھے پیدا کیوں کیا. ماں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ماں کو کہنا چاہیے تھا دیکھو بیٹا, ہم نے کوشش کی کہ ہم مینیج کر سکیں, ہم نہیں مینیج کر سکے, ہمیں معاف کر دو, ہم نے کوشش کی, ہم مینیج نہیں کر سکے تھے. دیر واز دا اونلی آپشن وی ہیڈ, پلیز فارگیو اس. اب بتاؤ کیسے ہم تمہیں بہتر کر سکتے ہیں. ناؤ وی آر ویل آف, ہم صحیح ہو گئے. اس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی. ماں نے کیا کہا, محمد فیصل شفیق صاحب, تو اس نے کہا نا کہ آپ نے کیوں پیدا کیا جب آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو ماں نے کیا کہا, سنیں, ہم نے پیدا نہیں کیا, تم پیدا ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ینگ لڑکی ہے بھائی, آپ پہلے وہ ڈسٹربڈ ہے, آپ اس کو اتنا بڑا تانا دے دیں, اتنا تانا نہیں ہے تو کیا ہے یہ. She got devastated with this one sentence. اس لڑکی کو اسٹیبل کرنے میں میرا ٹھیک ٹھاک ٹائم لگ گیا. میں اتنا پریشان تھا کہ کہیں یہ کچھ خدا نہ خواستہ کوئی کر جائے, کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ نہ کر لے, کچھ نہ کر لے. خیر کرتے رہے, وہ آتی تھی, اس کو کاؤنسل کرنا, اس کو سمجھانا. خیر کلاس میں بھی تھی نا, تو اچھا تھا کہ بھائی آئی واز کیپنگ این آئی آن ہر. ہفتے میں 2 دن کلاس ہوتی تھی. خیر کرتے کرتے چیزیں کافی سیٹل ہو گئی, ماشاء اللہ سیٹل ہو گئی. آئی تھنک شی گاٹ اراؤنڈ اٹ ماشاء اللہ, اسپیشلی آفٹر الٹیمیٹ پرپز والی ڈسکشن ہوئی, اور آئیڈیالوجی والی ڈسکشن ہوئی, تھوڑی ریلیجس بھی ہو گئی ماشاء اللہ. اینی وے اٹ واز اے ہیپی اینڈنگ کہ وہ سیٹل ہو گئی. یہ کہانی میں کیوں سنا رہا ہوں مامون وسیم صاحب, یہ کہانی میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ دس از کالڈ ٹیریبل پیرنٹنگ. اینی وے عائشہ صاحبہ کے 2 کنسرنز ہیں. پہلا کنسرن یہ ہے کہ ہماری بچیوں کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ایز مدرس, ہمارے بچوں کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ایز وائفس. یہ 2 ٹریننگز آر ناٹ پارٹ آف آر کریکولم اینڈ دیٹس اے ڈیزاسٹر. یا تو یہ بولیں کہ جی اس لڑکیوں نے ماں اور بیگم بننا ہی نہیں ہے, تو چلو چھوڑ دو پھر, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایسا ہے نہیں کیس. میجورٹی آف دا گرلس
an overwhelming majority of the girls will try to get married and majority will get married. ان کی شادیاں ہوں گی, ان کے شوہر بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. اب چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ لائر ہے, موسٹ آف دیم ول گیٹ میرڈ, ٹھیک ہے. ایک مائنورٹی ہے جو یا تو شادی نہیں ہو سکے گی یا وہ نہیں کریں گی, وٹ ایور. تو نائلہ نے کہا اپنے کوچ کو, میڈم مدیحہ کو, کہ جی یہ میرا دل میں چاہتا میں یہ کام کروں. تو میڈم مدیحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرتی ہوں اور اینڈ ول سی واٹ وی کین ڈو, لیٹس سی ہاؤ وی کین ڈیولپ دس ویژن آف یورس, ٹھیک ہے. تو کہتی ہیں ٹھیک ہے. اب جو ہے میڈم مدیحہ مسعود صاحبہ کی ڈسکشن ہوتی ہے ان کے ہسبینڈ سے, who happens to be me, الحمدللہ. اچھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو معصوم شاہ سیریز ہے, اس کے اندر معصوم شاہ, ان کی وائف, بچے, یہ تو فکٹیشیس کیریکٹر ہیں, لیکن آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ ریئل کیریکٹر ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ میڈم مدیحہ مسعود کو بھی آپ کوئی وہ کر دیں, فکشن بنا دیں. تو وہ کہتی میں لکھ رہا ہوں کہ I'll discuss it with سلیمان احمد and we'll get back to you. اب آج کا سیشن ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. اب ہوگا کیا, کل جب ہم 4 بجے ملیں گے انشاءاللہ, تو کل سلیمان احمد صاحب اور میڈم مدیحہ مسعود صاحبہ کی ڈسکشن ہوگی, اور and then we'll come up with some sort of solution for this vision, تاکہ عائشہ جو مسز معصوم شاہ ہیں ان کا بھی ایک ویژن بن جائے, تاکہ ان کا کور بھی کمپلیٹ ہو. Every one of us should have a powerful vision, you know. ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے مجھے نہیں پاورفل ویژن چاہیے, تو اب ہم لڑ تو نہیں سکتے, لیکن یہ عقل مندی نہیں ہے, سمجھداری نہیں ہے کہ کوئی پور ویژن کے ساتھ, یا کمزور سے ویژن کے ساتھ, یا چھوٹے ویژن کے ساتھ زندگی گزارنا عقل مندی نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ صاحب کے ساتھ ہم کیا کریں گے. ایک شعر ہے, وہ میں سنا دیتا ہوں کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا, وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا, تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. کہ بھئی جب سر پھوڑنا ہی ہے, مشقتیں اٹھانی ہے, تو پھر تمہارا آستاں کیوں ہو یار, پھر بڑا کام کرے نا. اب مسئلہ یہ کہ جب زندگی گزارنی ہے, مشقتیں اٹھانی ہیں, مچھروں سے کٹنا ہی ہے, بجلی کا کراچی میں جانا ہی ہے, خیر اب تو ماشاءاللہ کم جاتی ہے لیکن تو جانا ہی ہے, کرونا وائرس سے کے ساتھ گزارا کرنا ہی ہے, تو کسی بڑے کام کے لیے کر لینا بھائی. جب زندگی گزارنی تھی تو پھر بڑے کام کے گزار کے چلے جائیں. میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں, لڑکوں کو, بھائی والدین کی مرضی پر شادی مت کرو, ان کو مناؤ. اور اگر کوئی ایسی مصیبت آئی گئی کہ ماں باپ کی مرضی پر شادی کرنی ہی ہے, تو یار یہ ماسی کی لڑکی سے مت کرو نا. اتنا بڑا ہنگامہ کرنا ہی, شہزادی کی شادی کرو. کوئی بہت ریچ ریلیجس ٹائکون کی لڑکی ڈھونڈو, کوئی حلیمہ سلطان ڈھونڈو, کوئی بڑی چیز ڈھونڈو نا. جب مصیبت کرنی تھی تو پھر بڑا کرو. گاڑی مت چراؤ, گناہ ہے, مت چراؤ. اگلی جگہ چرانا ہی ہے تو اچھی گاڑی چرا لو یار. جب آخر میں جوتے کھانے ہی تھے, تم نے دنیا میں جوتے کھانے ہی تھے, تو پھر چلو کم سے کم گاڑی تو اچھی چرا لو. اتنا تو سمجھو بھائی. تو جب زندگی میں سوری, آئی تھنک گاڑی چرانے والی مثال میں واپس لیتا ہوں, سوری.
وہ باتوں باتوں میں نکل گئی. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ ایگزامپل. وہ شادی وادی صحیح ہے تو یعنی چلیں اگر آم کھانا ہی ہے تو بھائی اچھے میٹھے میٹھے آم کھانے یار, وہ خراب سے آم مت کھائیں. چلیں آئی تھنک دیٹس اے بیٹر ایگزامپل. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یار زندگی گزارنی ہے تو کسی بڑے ویژن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. انشاءاللہ شکریہ بہت. آپ کے کوئی کویشچنز ہوں, کامنٹس ہوں تو آپ پلیز مجھے, بہت بہترین کویشچنز آ رہے ہیں, بہت بہترین کامنٹس آ رہے ہیں, امیزنگ. اس لیے اچھا اس سے میں بنا رہا ہوں پورا اپنا پلان کہ اس کے بعد جو سیریز ایک میں کروں گا وہ یہ سیریز کرنے کا میں نے پلان بنا چکا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں ٹین ایجرز بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھیں گے کچھ عرصے تک, بے چین روحیں گھروں میں, ان بے چین روحوں کو کیسے قابو کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر چکا ہوں, کیونکہ کچھ پیرنٹس کے میسیجز آ چکے ہیں. تو آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو اے فیو سیشنز آن دوز. کرونا وائرس کی بے چین روحیں جو گھروں میں محصور ہیں, مقید ہیں, ان کو کیسے جو ہے وہ لگام دینی ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم کوئی سیشنز کریں گے. تو یہ کیسے آئیڈیا آیا, آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے آیا. تو میرا نمبر آپ لکھ لیجیے, دین وی آر گوئنگ ٹو کال اٹ آف 0333229300. انشاءاللہ اگلے 20 منٹ کے بعد, ہوپ فلی بائی 5 اور 5:10 اراؤنڈ 5 ہم پھر اپنا وہ سیشن کریں گے. کون سا سیشن کریں گے ہم؟ ہاؤ ٹو فائنڈ اے بوائے والا سیشن کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ, آئی ریئلی اپریشیٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز میرے نظر ٹائپ کر دیجیے گا. طارق الرحمان فضلی صاحب, آئی لو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.